بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن پارہ نمبر 3 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تیسرے پارے میں 2 حصے ہیں، بقیہ سورہ بقرہ، ابتدائے سورہ آل عمران۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں، 2 بڑی آیتیں، 2 نبیوں کا ذکر، صدقہ اور سود کے بارے میں۔ 2 بڑی آیتیں، ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدائنہ جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض مذکور ہے۔ دوسری بات 2 نبیوں کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتی کے مشاہدے کی دعا۔ دوسرے عزیر علیہ السلام نبی کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ تیسرا صدقہ اور سود، بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں، سورہ بقرہ سے مناسبت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، انبیاء سابقین سے عہد۔ سورہ بقرہ سے مناسبت جو چیزیں ہیں، وہ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن نصارا کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہے، بے موسم پھل پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ تیسرا مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹائے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کہ دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ چوتھا انبیاء سابقین سے عہد، انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔